لیے حاضر ہوں ایک بار پھر میں آپ کے سامنے آپ ہی کے لیے۔ کل ہم نے حرکت اور مخرج کے بارے میں پڑھا، آج ہم حرف اور لفظ اور کہاں آواز کو کم کرنا ہے اور کہاں زیادہ کھینچنا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیصل خان۔ قرآن شریف سیکھنے کے لیے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ حرف کسے کہتے ہیں۔ حرف کا مطلب ہوتا ہے ایک لیٹر، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، یہاں تک کہ یا تک۔ اور لفظ کا مطلب ہوتا ہے ایک ورڈ، جیسے ربا، الحمد، بسمی، اللہ اکبر، یہ سب ورڈ یعنی لفظ کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن شریف کو پڑھتے وقت دو طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، ایک تو جلدی سے پڑھا جاتا ہے اور دوسرا تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس بات کا بہت اہتمام اور بہت ہی دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ جہاں پہ زبر زیر پیش ہوگا وہاں پہ جلدی پڑھیں گے، جس طرح با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا۔ اسی طرح زیر الف زیر ای، با زیر بی۔ اسی طرح پیش، جیسے الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو۔ اسی طرح حروف مدہ ہوتے ہیں، جیسے کہ الف یا واو۔ الف سے پہلے کوئی حرف ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو یہاں پہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑے گی، اور اسی طرح یا سے پہلے زیر ہو تو اسے حروف مدہ کہیں گے، اور اسی طرح واو سے پہلے پیش ہو تو یہ بھی حروف مدہ ہوگا، اور یہاں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا۔ اور اسی طرح کہ یا الف یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی۔ اور اس میں مد لازم وغیرہ کی بحث الگ ہے۔ تو یہ جان لیں کہ قرآن شریف میں آواز کا بہت ہی اہم رول ہے، فرق پڑتا ہے اس سے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کل سے انشاءاللہ حرف بحرف شروع کروں، لیکن اس سے پہلے ادغام اور غنہ کا جاننا بہت ضروری ہے، تو کل انشاءاللہ غنہ اور ادغام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔